سیاستدان کدھر دیکھ رہے ہیں؟ جنرل عاصم منیر پاکستان کی سب سے زیادہ طاقتور سمجھے جانے والے منصب پر فائز ہو گئے ہیں، تاہم نئے آرمی چیف کی تعیناتی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک میں انتہائی سیاسی بحران ہے۔ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے یا پھر وقت سے پہلے عام انتخابات کا اعلان ہو جائے گا۔ دونوں ہی صورتوں میں عوام عام انتخابات کی جانب بڑھیں گے۔ اس کشیدہ صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے نئے آرمی چیف کو آئین میں رہتے ہوئے اپنا غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ملک میں غیر جانبدار شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن بنایا جا سکے۔ افواج پاکستان تو یقین دہانی کروا رہی ہے کہ سیاست میں نہیں آئیں گے، لیکن سیاسی قیادت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کبھی دبے اور کبھی کھلے انداز میں اظہار بھی کر رہے ہیں اور ان کی نظریں مقتدر حلقوں کی جانب لگی ہوئی ہیں۔ سیاسی قیادت سیاست میں عدم مداخلت کا پیغام ملنے کے باوجود چور دروازوں سے ملاقاتوں کی روش ترک کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہر دور میں سیاسی قیادت مقتدر حلقوں کے سہارے کی تلاش میں رہے ہیں اور ان کے سہارے اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ہیں۔ مفاد پرست سیاستدان 75 برسوں سے سیاست کو مفادات کی بھیٹ چڑھاتے آ رہے ہیں۔ اس مفاداتی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کر ڈالا ہے۔ ملک و قوم پر ایسی نااہل سیاسی قیادت مسلط کر دی گئی ہے جنہیں ملک کی کوئی پرواہ ہے نہ عوام کی کوئی فکر ہے۔ حکمران قیادت میں کوئی پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر قومی اداروں کو رشوت دے کر خرید رہا ہے تو کوئی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر اداروں کی تضحیک کی روایت ڈال کر قوم کو بے وقوف بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ ہر ایک اپنے طریقہ واردات پر عمل پیرا ہے اور کوئی انہیں روکنے والا نظر نہیں آ رہا۔ اگر حقائق کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہر ایک نے ہی ملکی اداروں کو اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات میں بھرپور استعمال کر کے اداروں کو متنازع بنانے کی سازش کی ہے۔ قومی سلامتی کے اداروں کو مشکوک و متنازع بنانے کی روایات کوئی نئی نہیں، بہت پرانی ہے۔ 90 کی دہائی سے پاکستانی سیاست میں دفاع سلامتی اور انصاف کے اداروں کو اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے حصول کی خاطر کھینچا جاتا رہا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کا اداروں کے خلاف جارحانہ انداز درست نہیں، مگر 7 ماہ قبل لندن میں بیٹھ کر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز نہ صرف طاقتور اداروں کی اہم شخصیات کے نام لے کر للکارتے رہے ہیں بلکہ قوم کو اداروں کے خلاف اکساتے بھی رہے ہیں۔ کل تک جو لوگ سرعام اداروں کی تضحیک کا سبب بنے، آج اقتدار پر براجمان ہوتے ہی ان اداروں کے محافظ بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کو اداروں کی عزت اور احترام کا سبق دے رہے ہیں۔ ایک طرف مفاد پرست سیاسی قیادت کے قول و فعل کا تضاد ہے تو دوسری جانب اداروں کو نشانہ بنانے میں بھی پسند ناپسند کی تفریق رکھی جا رہی ہے۔ ملکی اداروں پر تنقید کرنے والے سب یکساں ہیں اور سب کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے۔ ملکی دفاع سلامتی اور قانون و انصاف کے اداروں کی تضحیک کل بھی قابل مذمت تھی اور آج بھی قابل مذمت ہے۔ قوم ایسی سیاسی بصیرت مانتے ہیں نہ ایسی سیاسی بصیرت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں جس میں قومی اداروں کو حرف تنقید بنایا جائے۔ قوم اداروں کی سیاست معدم مداخلت کے پیغام کو سراتے ہوئے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ قوم اپنی فوج کے بعد عدلیہ سے بھی ایسے ہی پیغام کی توقع رکھتی ہے تاکہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا ہو سکے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مقتدر حلقوں کے سربراہوں کے لیے پاکستان سب سے پہلے اور پاکستان ہی سب سے اہم ہے۔ اس لیے سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنی سیاسی لڑائیاں سیاسی میدان میں لڑیں، ملک میں سیاسی و معاشی استحکام کے لیے کام کریں۔ اگر مسلم لیگ نون اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اتحاد حکومت بنا سکتے ہیں اور پی ٹی آئی قیادت امریکی سفیر سے ملاقات کر سکتے ہیں کہ جنہیں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے، تو پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ جمہوری رویے صرف اپنی قائد تک محدود ہونے چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملک دشمن جیسا سلوک یا تہذیب کے امیز رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی قیادت کو ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے سیاسی معاملات سیاسی انداز میں مل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے، لیکن سیاسی قیادت کی نظر نئے آرمی چیف پر ہی لگی ہے۔ سیاسی قیادت نئے آرمی چیف کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، اس میں بھی جمہور کے ساتھ جمہوریت کی بھی بہتری ہے۔